السلام علیکم، صبح بخیر ناظرین. گڈ مارننگ. JNK کا تازہ ترین شمارہ لے کے آپ کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے. اکتوبر 2020 کی آج 4 تاریخ ہے، دن اتوار کا ہے. ہماری یہی دعا ہے، ہماری یہی تمنا ہے کہ آپ سب اللہ کے حفظ و امان میں رکھیں. جو صورتحال کووڈ-19 کے حوالے سے پوری دنیا میں اس وقت بپا ہے، اللہ ہم سب کو، پوری عالمی انسانیت کو اس سے نجات دے اور ہم سب کو محفوظ رکھے. ناظرین، ویسے آتھوار دو سانہ پروگرام کے حوالے کے توقع آسان، یہ امید آسان سانہ ناظرین سے آز آسہ کنس نتہ کنس گلوکار ستن روبرو سپدنک موقع فراہم. اکس جاپان اس تک روزن وول اخ جاپان، تم سن خیال زِ ییٚلہِ ہسا تم اتفاقن اکہ دۄہ پننہِ گٲو دۄد ہینہٕ وِزِ ریڈیو چلو تو تتھ پٮ۪ٹھ موسیقی چلان ٲس، تن پٮ۪ٹھ سا کوٚر تٔمۍ یہِ محسوٗس کہ تٔمۍ سٕنٛز گاو چھےٚ زیادٕ دۄد دِوان. یہِ کتھ وننُک مقصد چھُنہٕ یہِ کینٛہہ زِ موسیقی ہٕنٛز اہمیت ای امہِ حوالہٕ تہِ اجاگر کرنہٕ زِ یم ہسا بے زبان چھِ، چارپاہ چھِ، پٔژھۍ چھِ، تمن تہِ ہسا چھِ موسیقی پسند، بلکہ یہ کہ یوتامتھ یمن بے زبانن ہُنٛد تعلق چھُ، کتہِ تامتھ چھُ یمن منٛز تہِ سُہ احساس یُس یمن اہندس دلس، اہندس احساسس اکھ سکوٗن فراہم کران چھُ ییٚلہِ یِم موسیقی بوزان چھِ. انسانس تو حیوانس درمیان یہ بنیادی فرق یوان ماننہٕ زِ انسان چھُ حیوانہِ ناطق، تو أمس پٔژھِس متعلق چھُ یہوے مشاہدٕ زِ یہِ چھُ سورُے کینٛہہ سمجھِتھ ہٮ۪کان، سورُے کینٛہہ بوٗزِتھ ہٮ۪کان، مگر ؤنِتھ چھُنہٕ ہٮ۪کان کینٛہہ. لہذا ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ہمدردی ہُنٛد اگر حقدار چھُ تیٚلہِ چھُ یہوے، تِکیازِ یہِ چھُ انسٲنی زندگی ہُنٛد ییٚلہِ أسۍ سفر وٕچھان چھِ انسٲنی تٲریخُک، تتھ منٛز ساروی کھۄتہٕ کلیدی رول چھُ انسان سٕنٛز زندگی بہتر بناونس منٛز، سُہ چھُ یِمنٕے چارپاہن ہُنٛد. اور آز چھُ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز انٹرنیشنل ورلڈ اینیمل ویلفیئر ڈے یا بین الاقوامی دۄہ مویشیوں کے حوالے سے، ان کے ویلفیئر کے حوالے سے، ان کی بہبود کے حوالے سے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. اور اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم آپ سے جب اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے پروگرام میں اور اپنے مہمان کے ساتھ روبرو ہوں گے تو اس موضوع پہ بھرپور گفتگو ہوگی. اس پروگرامس مز روز شرف میزبانی میں حاصل، مے ستن اس پروگرامس مز شریک میزبان منیر احمد ڈار، یمن نش اس موسمک حال تو شہران ہند حوالے تہ زانکاری صبح اس تہ تامت واتناوان سہ حاصل کرو. السلام علیکم ناظرین. آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا. ناظرین محترم، آج یکشنبہ یعنی کہ اتوار ہے، اور آج کے دن کی افادیت کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج جیسا کہ امین صاحب فرما رہے تھے کہ ورلڈ اینیمل ویلفیئر ڈے منایا جا رہا ہے، اور جس کا مقصد کہیں نہ کہیں اینیمل ایتھکس کو عام لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ چرندوں پرند پر ہونے والے تشدد کو کم کرنا ہے. عالمی سطح پر اس دن کو 1925 سے منایا جا رہا ہے، حالانکہ اس کا سبق ہمیں پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے قبل 1400 سال پہلے ہی دیا ہے. تو ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن بہت ہی زیادہ خاص ہے ان لاکھوں نوجوانوں کے لیے جن کی زندگیاں آج بدل سکتی ہیں. وہ اس لیے کہ آج UPSC سول سروسز کا پریلیمز ایگزام ہے، اور بہت سارے ایسپرنٹس اپنی محنت اور لگن کے بل بوتے پہ آج اس ایگزام میں بیٹھ رہے ہیں. ان سب کے لیے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت شبھ کامنائیں، اور ان کی نظر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہ چند اشعار: سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی. بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند. آپ بھی منزل کی پرواہ کیے بغیر سفر پہ دھیان دیجئے، پروسیس کو انجوائے کیجئے، اس سے آپ کا سٹریس لیول بہت ہی کم ہوگا. اب ٹریفک
ویدر اور کووڈ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو ٹریفک کے حوالے سے آج یہی خبر ہے کہ ٹریفک کنٹرول روم سری نگر کی جانب سے دی گئی اطلاع کے مطابق موسم ٹھیک رہنے کی صورت میں آج سری نگر جموں قومی شاہراہ پر جموں سے سری نگر کی طرف چھوٹی گاڑیوں کو آنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ان گاڑیوں کو نگروٹا صبح 10 بجے سے لے کر دن کے 1 بجے تک پار کرنا ہوگا اور جنکھی نامی مقام انہیں 11 بجے سے دن کے 2 بجے تک پار کرنا ہوگا. SOPs کا پالن کیجیے، اپنی منزل مقصود پہ آرام سے پہنچیے. اس کے ساتھ موسم کا یہ حال بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلیں کہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آج سری نگر اور جموں میں موسم خوشگوار رہے گا، کھلی کھلی دھوپ رہے گی. ٹمپریچرز کی بات کریں تو آج سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 28 اور کم از کم 10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 35 اور کم از کم 19 ڈگری ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. کووڈ اپڈیٹ اس طرح سے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 975 معاملات سامنے آئے ہیں، جن میں 384 کشمیر سے اور 551 جموں ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں اور ریکوریز 848 تک پہنچ گئی ہیں. بہت ہی اہم یہ معلومات ہوتی ہیں صبح صبح جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور کووڈ کے حوالے سے جو کچھ حوصلہ افزا خبریں بھی آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. ناظرین، موسیقی سانہِ پروگرامُک ہمیشہ حصہ روزان پرٛٮ۪تھ دۄہ. کُنہِ دۄہ چھُ کانٛہہ گلوکار سٲنِس پروگرامس منٛز ییٚتہِ اَسہِ سۭتۍ بٔسِتھ مہمان یِتھ تُہُنٛد من رزناوان، تہٕ باقین دۄہن پٮ۪ٹھ چھِ سٲنۍ یہِ کوٗشِش آسان کہِ دوٗردرشنس نِش یِم رِکاڈِنٛگٕس چھِ دٔستیاب یَتھ منٛز بَڑِ پایہِ فنکار سٲنۍ چھِ، یِمن آرکایوَل ویلیوٗ چھُ، تِمو منٛز تہِ کینٛہہ اِنتخاب تہٕ کینٛہہ تِم فنکار یِم تُہٕنٛدۍ پسنٛدیٖدٕ فنکار چھِ، تِہنٛزِ آوازِ منٛز تِمن پٮ۪ٹھ عکس بنٛد بٲتھ چھِ أسۍ تۄہہِ تامَتھ واتناوان. آز چھُ اَسہِ اِنتخاب کوٚرمُت اعجاز احمد راہ صٲبنہِ آوازِ منٛز صدا بنٛد تہٕ تِمنٕے پٮ۪ٹھ عکس بنٛد ییٚمہِ خوٗبصوٗرت بٲتُک. جوانی بے اگر دوہتار یہ مچر شوٹھست دوباری جوانی بے اگر دوہتار یہ مچر شوٹھست دوباری جوانی بے اگر پیوان چھم یا تم سن چھائے روزم پیوان چھم یا تم سن چھائے روزم گاہے روشن تو گاہے نات سوزم اگر یہ آست میانے خار یہ مچر شوٹھست دوباری جوانی بے اگر مچر میں جذب کھر خیالن مچر میں جذب کھر خیالن ببتھ پھر حاتمن پرانن سوالن غزلی ہیت نو کانٛہہ شاعری مچر شوٹھست دوباری جوانی بے اگر
جوشک بلبل سامان چھا بلک واپس دو بیماری مچر شوٹھس دوباری جوانی بے اگر جہالت جوشاون لرمان جہالت جوشاون لرمان نندر گئی خواب اک جان جانا یہ ساری سانت نت یکباری مزر شوٹھس دوباری جوانی بے اگر وشنے کرہا بزلی پون پن وشنے کرہا سلے نیری بامدن چیر کرہا بچلہا دار کی میواری مچر شوٹھس دوباری جوانی بے اگر دوہتاری مچر شوٹھس دوباری مچر شوٹھس دوباری مچر شوٹھس دوباری ویلکم بیک ناظرین بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ تُہٕنٛز خۄش آوٲے اعجاز راز صٲب ٲسۍ نغمہٕ سرا اُمید چھِ زِ سٲنۍ یہِ ڈٲلۍ آسہِ تۄہہِ پسنٛد آمٕژ تہٕ آز آتھوارِ دۄہ یُس موسیٖقی ہُنٛد تۄہہِ چھُ آسان طلب ییٚمہِ پرٛوگرام کہِ حوالہٕ تَتھ آسہِ کُنہِ حدس تانۍ تشفی سپٕزمٕژ یِتھ پٲٹھۍ پرٛوگرام کِس آغازَس منٛز أزکِس دۄہَس چھِ پَنٕنۍ اَکھ اہمیت حالانکہ ہر دن کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور سورج کی پہلی کرن اس دن کی اہمیت کا پیغام دے کے آتی ہے. انحصار اس بات پہ ہے کیا ہم اس کرن کے پیغام کو سمجھ پاتے ہیں یا نہیں ہے. مگر چونکہ ایک پوری دنیا میں ایک سلسلہ ہے اس حوالے سے، جیسے منیر کہہ رہے تھے کہ 1925 سے اس سلسلے کا آغاز ہوا ہے کہ مویشیوں کی بہبود کے حوالے سے آج کے دن کو منایا جاتا ہے 4 اکتوبر کو. اور آج ہماری یہی کوشش تھی کہ اس موضوع کو یہ بڑا دلچسپ تو بیٚیہِ جذبن سۭتۍ وابستہٕ موضوع زانن تِم یِہنٛدِس گرس منٛز مال چھُ آسان، مویشی چھِ آسان یُس تِمن سۭتۍ اکھ اٹیچمنٹ تِہنٛز چھِ آسان تہٕ یا اللہ تعالیٰ ہن یِمن یہِ شرف عطا کوٚر کہِ تِم چھِ یِمن بے زبانن ہٕنٛدِ حوالہٕ پیشہٕ ورانہٕ سطحس پٮ۪ٹھ کٲم کران تہٕ
یِمن سۭتۍ تقریٖباً زندگی ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ اہم تریٖن حصہٕ یُس چھُ آسان تِہُنٛد سُہ چھِ تِمن سۭتۍ گُزاران تہٕ اَسہِ چھِ بڑٕ خۄش قٕسمتی کہِ آز چھِ سٲنِس پروگرامس منٛز تشریٖف آوُر سپٕدمٕتۍ أتھۍ شعوبس سۭتۍ تعلق تھاونہٕ وٲلی انتہٲیی اکھ معروٗف شخصیت یِم کُنہِ تعارُفٕکۍ محتاج چھِنہٕ کینٛہہ ڈاکٹر دِل محمد مخدوٗمی صٲب یِم کنٹرول ایگزامز چھِ شیرِ کشمیٖر یونیورسٹی آف ایگرِکلچرل ساینسز اینڈ ٹیکنالوجی منٛز تہٕ آز یتھ پروگرامس شوٗب بڑاونہٕ خٲطرٕ اَسہِ ییٚتنس بٲسۍ ییٚتہِ مہمان تشریٖف آوُر سپٕدمٕتۍ السلام علیکم سٮ۪ٹھاہ خوشی ہٕنٛز کتھ تۄہہِ اچھا اتھ چھُ بڑٕ اتفاق بلکہِ حسیٖن اتفاق یہِ کہِ تُہنٛز تشریٖف آوری یہِ آو 4 اکتوٗبر یُہُس ہجری حسابٕے تِمن دۄہن منٛز ییٚلہِ حضرت سُلطان العارفیٖن رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ایامِ مُتبرکات چھِ چلان تہٕ تمی ڈیڈِ پٮ۪ٹھٕے تُہُنٛد تٔتھۍ سۭتۍ تُہُنٛد تعلق تہٕ أسۍ سٲری کٔشیٖر تِہنٛز موتقِد تہٕ اَمہِ کھۄتہٕ کیٛاہ خۄش قٕسمتی آسہِ اَسہِ تہٕ پتہٕ یتھ موضوٗعس پٮ۪ٹھ بے زبان یِمن أسۍ ونان چھِ حالانکہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ باسان یہِ کہِ خبر یِم ما چھِ کتھٕ تہِ کران تہٕ أتھۍ موضوٗعس پٮ۪ٹھ کرو تۄہہِ سۭتۍ فوکس روزِ یہِ سونٛد مگر تُہنٛز ذات سُہ چھنہٕ کُنہِ تعارُفٕچ تہٕ تعریٖفٕچ محتاج حظ کینٛہہ تۄہہِ چھُ پنُن اکھ کنٹربیوٗشن اکھ اتھ زندگی ہٕنٛدِس اہم تریٖن سیکٹرس منٛز تہٕ سانٮ۪ن ناظریٖنن ہٕنٛدِ دلچسپی خٲطرٕ یژھو ضروٗری زانُن کہِ ابتدٲیی تعلیٖم پتہٕ یتھ فیٖلڈس سۭتۍ تُہنٛز دلچسپی تہٕ باقٕے معاملات. امین صٲب آپ کے ساتھ ساتھ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں تک میرا پیار برا خلوص برا سلام آداب گڈ مارننگ سب کو. چونکہ آپ نے حضرت سلطان العارفین علیہ رحمہ و رضوان کے تعلق سے بات شروع کری تو ان کے تئیں بے زبان جانوروں سے متعلق چند اشعار تبرکن جو ورد المریدین حضرت علامہ خاکی علیہ رحمہ نے لکھا ہے نظر کروں اگر بسم اللہ بسم اللہ. شکر للہ حال منہر لحظنی قوتر شدس شیخ و شیخا شیخ حمزہ تامرا رہبر شدس چون خدا علم لدنی قرض تعلیم مشز مہر زانگر اسرار الہی عالم امہر شدس. یہ اشعار حضرت علامہ خاکی فرماوان دپان خدا صٲبن ہسا ٲس وسعت تہٕ طاقت دیُتمُت سٲنِس پیرس حضرت سلطان العارفینس کہ تمن اوس علم لدنی. علم لدنی گوٚو سُہ علم ییٚتٮ۪ن تۄہہِ جانورن ہٕنٛز آواز چھِ فکرِ تران ییٚتٮ۪ن تُہۍ پرزناوان چھِو کہِ یہِ جانور کیٛاہ چھُ ونان. یہِ چھُ حدیثو طرفہٕ تہِ عیان کہِ حضوٗرِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ جانورن ہٕنٛز بوٗلۍ تہِ سمجھان تِہنٛدۍ اِموشنز تہِ سمجھان تِہنٛدۍ جذبات تہِ سمجھان تہٕ تمیُک ازالہٕ کرنہٕ خٲطرٕ کٔرٕکھ وقتاً فوقتاً اسہِ تربیت. تہٕ یوٚتن تام میٲنِس یتھ پروفیشنس منٛز یِنُک سوال چھُ بہٕ چھُس آمُت قٕسمتن یتھ منٛز یہِ اوس میون قٕسمت سٮ۪ٹھاہ زبر الحمدللہ زِ بہٕ چھُس آمُت ویٹرنری پروفیشنس منٛز. ییٚمہِ وِزِ مےٚ 12th میرِٹ کوٚر بہٕ اوسُس کمپیٖٹ کران میڈِکل ساینسس خٲطرٕ. تمہِ وِزِ کم حالات گٔیہِ کہِ گۄڈنیُک میرِٹ تُلُکھ یِم سوٗزِکھ آوُٹ سایڈ سٹیٹ ییٚتہِ اوس نہٕ ویٹرنری کالجہ کِہینۍ. اَسہِ ٲسۍ تمہِ وِزِ سیکٹریٹ پٮ۪ٹھ نامِنیشن گژھان تہٕ بہٕ گوٚوُس نامِنیٹ BVSC خٲطرٕ مہاراشٹرس منٛز ناگپوٗر. میٲنۍ ڈگری گٔے تتہِ پوسٹ گریجویشن کٔر مےٚ PGI اکولا. لُکھ چھِ ژھانڈان نوکری مگر نوکری ٲس مےٚ ژھانڈان. وُنہِ اوس مےٚ PG کرنے بہٕ اوسُس منٛزٕ آمُت چھُٹی پٮ۪ٹھ گرٕ پبلک سٔروِس کٔمِشن چھُکھ دیُتمُت تتہِ اوسُس بہٕ گوٚمُت سِلیکٹ. گرِکیو دوٚپ اَسہِ چھنہٕ چٲنۍ نوکری بکار کِہینۍ ژٕ پر ژٕ کر سپیشلایزیشن. اوٚن مےٚ باے دوٚپُکھ ژٕ یہِ اعلیٰ تعلیٖم کٔرِتھ ییٚتہِ چھِ یونیورسٹی بنان واجیٚنۍ ژٕ روزکھ یونیورسٹی منٛز ژٕ روزکھ 10-4 گرِ. یہِ اوس کنسِڈریشن. بیٚیہِ اوس نہٕ باقٕے ہُتُے یہِ. مےٚ یُتھُے PG کوٚر بہٕ آس اورٕ کالہٕ کٔر مےٚ تھیٖسِس سبمِٹ پگاہ درٛاے ییٚتہِ ایڈوَٹیٖزمینٹ مےٚ آیہِ یہِ ڈگری آتھوارِ دۄہ ژٔنٛدٕروارِ دۄہ اوس مےٚ اِنٹرویو اینڈ آی گاٹ سِلیکٹِڈ اِن دَ یونیورسٹی. تہٕ پتہٕ حظ گٔے کٲم 89 اوس تہٕ حالات تہِ ٲسۍ نہٕ ییٚتہِ سازگار کینٛہہ تہٕ ییٚتہِ تہِ ٲسۍ واریاہ سٮ۪ٹھاہ رٕتۍ نفر کٔرمٕتۍ یونیورسٹی منٛز پروفیسر صاحبان تمہِ وقتٕکۍ یِم نیٚبٕرۍ مےٚ تِمو دوٚپ ہے وٕنکیٚنس چھُ حالات کنڈیوٗسِو کینٛہہ ہُہ چھُنہٕ یِم سوٗزِوُکھ سا یِم چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ لٔڑکہٕ یِم سوٗزِوُکھ سا ڈاکٹریٹ کرنہِ.
اوکے تو مےٚ دیُت فیلوشِپ ایگزام بہٕ گوٚوُس تَتھ منٛز کالِفاے مےٚ کوٚر تَتہِ ٹاپ دٮ۪ن تَمہِ پَتہٕ گوس بہٕ وہاں چودھری چرن سنگھ ہریانہ ایگریکلچر یونیورسٹی حصار ایز ان سروس کینڈیڈیٹ 3 سال کا PhD پروگرام تھا میں نے 2 سال میں مکمل کیا. الحمدللہ. وہاں اسپیشل اکیڈمک کاؤنسل بیٹھ گئی کہ بھائی لڑکے نے 2 سال میں PhD کمپلیٹ کی, ابھی اس کی سیٹ یہ دے دیں گے, ہم کنسیڈر کریں گے کہ 1 سال ویٹ کرے. تو وہاں کچھ بڑے دماغ بیٹھے تھے, انہوں نے بولے بھائی ایک لڑکا 1 سال بیکار بیٹھ کے کیا کرے گا, ادھر تو کشمیر کا تنخواہ لے رہا ہے, اس کو بیچ دو واپس, جب ٹائم آ جائے گا تو آ کے وائوا دے دے گا. اتکن گیا اس طرح میری PhD بھی کمپلیٹ تو پھر یہاں پر مختلف عہدوں پہ کام کر دیا, ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں کام کیا, وقتاً فوقتاً ترقی سے بھی نوازا گیا الحمدللہ. لیکن بہت ایک خوشی کی بات مجھے یہ ہے, مجھے ویٹنری میں 20 شعبے ہیں, میری اس شعبے میں سلیکشن تھی, میرا چناؤ تھا کہ جس میں مجھے اپنے جانوروں کے ساتھ ارسپیکٹو آف اسپیسیز اور اپنے غریب زمینداروں کے ساتھ واسطہ رہا. ماشاءاللہ. آپ دیکھیں میں نے اپنا کیریئر 89 میں شروع کیا, 89 سے آج تک میں نے کسی آدمی سے کوئی فیس نہیں لیا ہے, میں نے اپنی سروسز ڈیڈیکیٹ کر دی ہے ان لوگوں کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں کرشی درشن, بترات, یہ تو ہمیشہ مجھے بلاتے رہتے, اور اس کے بعد بھی آپ کی ہیلو ڈی ڈی میں کم کالز آتے ہیں جو میرے کالز میں چلتے رہتے ہیں, بیکاز پیپل ہیو ایکسپیکٹیشن فرام می, تو میں کرتا. مےٚ چھُ باسان اللہ تعالیٰ ہن چھُ تُہُنٛد اِنتخابٕے کوٚرمُت اَمی کامہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ, تہٕ یُس تۄہہِ پنٛنٮ۪ن کامیٲبین ہٕنٛز داستان بیان کٔرٕو, سورُے کینٛہہ چھُ اِنسان سٕنٛدِ پنٛنہِ محنتہِ شایقُک نٔتیٖجہٕ آسان, مگر رۄب تعالیٰ سُنٛد فضلہٕ کرم ییٚلہِ شٲملہِ حال گژھِ تیٚلہِ چھِ آسان وۄنۍ ڈگری کمپلیٖٹ گژھنَے تہٕ جاب چھُ میلان. حالانکہ اَمہِ قٕسمٕچ ایکسپیٖرینسز چھِ بڑٕ رِیر. چوٗنٛکہِ آز چھِ اَسہِ ییٚتہِ حظ یَتھ خاص موضوٗع کہِ حوالہٕ چھِ اَسہِ کَتھ کَرٕنۍ. تُہنٛدِ ذات کہِ حوالہٕ ہٮ۪کو واریاہ کَتھ کٔرِتھ. انٹرنیشنل سطحُک ایکسپوجر یُس تۄہہِ چھُ, ییٚمہِ قٕسمٕکۍ تۄہہِ اعزازات دِنہٕ آمٕتۍ چھِ, تُہٕنٛز یُس خدمات چھِ تِم یِتھ پٲٹھۍ ایکنالیج کرنہٕ آمٕتۍ چھِ, سُہ چھُ بجاے خۄدا سٮ۪ٹھاہ وسیع موضوٗع اکھ. مگر چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ آز أکِس خاص دۄہس پٮ۪ٹھ سمیمٕتۍ ییٚتٮ۪تھ. اچھا, بیٚیہِ تِہُنٛد حق ادا کرنہٕ خٲطرٕ یِم نہٕ پننہِ حقُک مُطالبہٕ احتجاج کٔرِتھ چھِ کران کِہیٖنۍ, تہٕ سُہ تِہُنٛد حق سمجھن خٲطرٕ گژھِ انسانس یُس تٔمۍ سُنٛد جذبہٕ, تٔمۍ سٕنٛدۍ احساسات آسن, تِم گژھن سینسٹِو آسٕنۍ. تُہُنٛد یُس واسٹ ایکسپیٖرینس چھِ امہِ حوالہٕ جان, کٔشیٖرِ منٛز کیٛاہ چھُ منظرنامہٕ اگر أسۍ وَنو کہِ یِمن تہِ ہسا چھِ حقوٗق, تِمن حقوٗقن ہٕنٛزِ پامٲلی ہٕنٛز کیٛاہ چھِ صوٗرت حال, تہٕ تِمن حقوٗقن پٮ۪ٹھ تِمن عمل کرنٕچ یا تِمن تام واتناونٕچ کیٛاہ چھِ صوٗرت حال. اکھ مُشٲہدٕ آسہِ تۄہہِ, تۄہہِ چھُو سٲرسٕے منظرنامس پٮ۪ٹھ نظر. وٕچھو, ییٚمہِ وِزِ أسۍ یِہنٛدِ حقوٗقٕچ کتھ چھِ کران, اگر أسۍ پننِس وجوٗدس پٮ۪ٹھ نظر پاوو, سون وجوٗد کیٛاہ چھُ, جانور سُنٛد وجوٗد کیٛاہ چھُ, وجوٗد بیس بُنیاد چھُ بایولوجِکل پروسیس چھا, أسۍ چھِ پنٕنۍ کتھ ونان, یہِ ونہِ نہٕ پنٕنۍ کتھ, فرق چھِ ییٖژاہ نُطق کا فرق, مگر بالکل. مگر یِتھ پٲٹھۍ اسلامن اسہِ تمامن مخلوٗقن ہٕنٛدۍ آیا تِم لۄکٕٹۍ کیٚمۍ کرٛیٖل چھےٚ, حشرت العرض یِمن ونو, یتھ منٛز لۄکٕٹۍ کیٚمۍ کرٛیٖل چھِ آسان, فرمووُکھ تُہۍ مہٕ کٔرِو ٲلِس منٛز پِشاب, کیٛازِ اتھ منٛز چھِ لۄکٕٹۍ کیٚمۍ کرٛیٖل وغیرہ آسان, ریٚیہِ آسان, یِمن ما واتہِ تکلیٖف. یِم وۄنۍ مخلوٗق العرض تِم جانور یِم زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ چھِ, یِمن منٛز وَنو أسۍ چھِ 2 قٕسم, یوٚتانۍ أسۍ کٔشیٖرِ ہُنٛد تعلُق یِتھ کٔنۍ أمیٖن صٲبن کوٚر تعلُق. اکھ تعلُق چھُ تِم چارپاہ یِم أسۍ ڈومیسٹِکیٹ چھِ کٔرمٕتۍ, یِم اَسہِ فٲیدٕ تہٕ اِفٲدت چھِ واتناوان. تُہُنٛد کلام روٗزِن بلند کہِ اَسہِ نِش چھِ کینٛہہ ڈاکومینٹٕس حظ تُہٕنٛز نہ, کینٛہہ سرٹِفکیٹٕس چھِ, کینٛہہ فوٹوگرافٕس چھِ. أسۍ چھِ بڑٕ فخرٕ سان, بڑٕ مطلب اَسہِ چھِ اکھ دِلی سکوٗنٕچ کیفیت حٲصِل سپدان ییٚلہِ پننِس کٲنٛسہِ فرزندِ کشمیٖر سٕنٛز یِم ایچیٖومینٹٕس چھِ تِمن ہٕنٛدۍ وِجوَلٕز تہِ چھِ یتھ پروگرامس دورانٕے حظ سانٮ۪ن ناظریٖنن تامَتھ واتان. مےٚ جنرلی چھِ أسۍ پننِس مہمانس پرژھان کہِ یہِ تصویٖر کرٕچ حظ, یہِ ایواڈ یا یہِ گولڈ میڈل کر چھُو تۄہہِ توٚرمُت, مگر مےٚ رُکوے نہٕ تُہۍ کینٛہہ, تِکیٛازِ تُہۍ چھِو بڑٕ اہم
اہم موضوع یہ حظ کیا ونان کت بس اگر تم روزان چلان روزان تو اس کرو یہ روز سلسلہ حظ چلان تو یت مناسب آسہِ اگر تُہۍ کُنہِ جایہِ پاز نیو کلامس منٛز بہٕ ونہٕ کہِ یہِ ویجول حظ آو برونٛہہ کُن اتھ متعلق ؤنِو حظ اسہِ تۄہہِ سۭتۍ تھاوو کلامُک سلسلہ حظ جاری. ناظرین ایک وقفے کے لیے رکنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. وقفے سے لوٹ کے آئیں گے, اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے بعد اپنے مہمان کے ساتھ اس نہایت ہی دلچسپ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ارے ببلو, لاک ڈاؤن کھلتے ہی ٹہلنے نکل پڑے. مہاماری ابھی پھیلی ہوئی ہے. سرپنچ جی ٹہلنے نہیں, کہاں پہ واپس جا رہے ہیں؟ تجھے ڈر نہیں لگتا وائرس پکڑ لے گا؟ پہلے تھوڑا بہت ڈر لگتا تھا, پھر پتا چلا کہ اگر میں نے پوری ساودھانی برتی تو یہ بیماری ہونے کی سمبھاونا کم ہے. سب سے مہتوپورن ہے یہ ماسک. کام پر ماسک ہمیشہ پہنوں گا, سمے سمے پر ہاتھ دھوتا رہوں گا اور دوسروں سے ہر وقت کم سے کم 2 گز کی دوری بنائے رکھوں گا. خود کو, دوسروں کو اور اپنے پریوار والوں کو بھی سرکشت رکھوں گا. ارے بھائی میری ذمہ داری بنتی ہے تجھے چیتاونی دینا, سو دے دیا. جب دیش کے میڈیکل اور سوچھتا کرمچاری روز کرونا وائرس سے لڑنے کا کام کر رہے ہیں تو ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے اپنا کام کرنے کی. ببلو تجھے کچھ ہو گیا تو؟ ہزاروں لوگ اس بیماری کو ہرا کر ٹھیک ہو چکے ہیں, اور اگر کسی کارن مجھے یہ بیماری ہو بھی جائے تو سرکار نے ہسپتال میں ہمارے علاج کے لیے پریاپت ویوستھا کر رکھی ہے. یہ گھبرانے کا وقت نہیں, ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کا وقت ہے. ارے ایسے کیا دیکھ رہا ہے, تو کام پہ جائے گا میں نہیں جاؤں گا, ناک نہیں کٹ جائے گی میری. چلو ماسک. ہاں ماسک ماسک. ارے ناک تو ڈھک لو. ہاں کرونا وائرس سے ہمیں لڑائی جاری رکھنی پڑے گی, پر اس سے ڈر کر نہیں, پوری ساودھانی کے ساتھ ڈٹ کر چلیے. رکی زندگی کو آگے بڑھائیں, دیش کو آتم نربھر بنائیں. جے ہند. ناظرین محترم, آپ کا ایک بار پھر خوش آمدید آپ کے من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK میں. اس سے پہلے کہ ہم مہمان سے گفتگو کا سلسلہ شروع رکھیں اور آگے بڑھائیں, آپ تک پہنچاتے ہیں آج کے اخبارات کی سرخیاں. میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے اور اس سے 2 سرخیاں آپ کے لیے. وادی میں روزانہ کی بنیاد پر کورونا مریضوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی, کیسوں میں کمی کے باوجود رہنما اصولوں پر منو ان عمل کرنے کی ضرورت. ایک اور سرخی اسی اخبار سے, وزیر اعظم نے دنیا کی سب سے لمبی ٹنل کا کیا افتتاح, کہا لداخ کے لیے لائف لائن ثابت ہوگی ٹنل, فوج کو وہاں تک پہنچنے میں کم وقت لگے گا. ناظرین, انگریزی اخبار کی شہ سرخی ہے شوپین فیک انکاؤنٹر کے حوالے سے, باڈیز آف 3 رجور یوتھ ایکسیومڈ ہینڈڈ اوور ٹو فیملیز. اور اسی اخبار سے ایک اور ذیلی سرخی, فیز 3 بیک ٹو ولیج, نو ہالو اناؤنسمنٹس ول ڈیلیور واٹ آئی پرومس LG. ایک انگریزی روزنامے کے اندرونی صفحے سے یہ 2 سرخیاں, پروفیسر مشال سلطان پوریز ڈیمائز کنڈولڈ. ایک اور سرخی, ٹنکی پورہ برج ٹو بی اوپنڈ بائی دی اینڈ آف دس منتھ, چیف انجینئر انسپیکٹس میکڈمائزیشن کنسٹرکشن ورکس ان سری نگر سٹی. ناظرین, ایک انگریزی اخبار سے ذیلی سرخی ہے, ڈاکٹرز ایسوسیشن کشمیر کنڈولز ڈیمائز آف ڈاکٹر نذیر وانی. اس اردو روزنامے سے یہ 2 سرخیاں, ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس سے نکال کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ہسپتال پہنچایا گیا, چند روز کے لیے خصوصی ملٹری ہسپتال میں قیام اور کام کریں گے. ایک اور سرخی, امتیاز بزاز کو صدمہ, والد انتقال کر گئے, JK میڈیا گلڈ کی تعزیت پرسی. ناظرین, انگریزی اردو اخبار سے 3 ذیلی سرخیاں ہیں. ڈاکٹروں کی پرائیویٹ پریکٹس کے خلاف نوجوانوں کے گروپ کا سری نگر میں احتجاج. اور اسی اخبار سے ایک اور ذیلی سرخی, سری نگر جموں شاہراہ کی خستہ حالی اور بار بار بند رہنا نقصان کا باعث, کشمیر کی میوہ صنعت سے وابستہ کاروباری افراد شدید نقصان کا سامنا. اور اسی اخبار سے ایک اور خبر جس کی ایک اپنی ثقافتی اہمیت ہے, زین قدل سری نگر میں تاریخی بڑشاہ ٹوم عدم توجہی کا شکار, مقامی لوگ نالاں. ایک اور اردو روزنامے سے یہ 2 سرخیاں, سطح سے سطح پر مار کرنے والے میزائل, شوریہ کا کامیاب تجربہ, پنچوں اور سرپنچوں کی خالی پڑی نشستوں پر انتخابات,
انتظامیہ متحرک 10 اکتوبر تک نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان. ناظرین انگریزی اخبار سے ذیلی سرخی ہے کشمیر ویب سائٹ ہینڈلر بک فار تھریٹننگ پیس ویلیفائنگ کشمیری جرنلسٹس پولیس. اور اس اخبار سے ایک اور ذیلی سرخی این سی ڈیزالوز پارٹیز یوتھ ونگ ان کشمیر. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. تشریف فرما اس سن ڈاکٹر دل محمد مخدومی صٲب یمن سن أزکِس یتھ خاص دۄہس پٮ۪ٹھ یُس عالمی سطحس پٮ۪ٹھ چار پہن ہند بہبود کے حوالہ مناونہٕ یوان چھُ یمن سۭتۍ چھِ أسۍ سلسلے کلام جاری تھٲیِتھ. اَسہِ گژھِ تُہنٛدِ اِجازتہٕ سان یِم کینٛہہ اَسہِ نِش تُہنٛدۍ کینٛہہ فوٹوگرافس چھِ اَسہِ حظ اکھ طریقہٕ چھُ یہِ کہِ یِم چھِ منٛزٕ منٛزٕ یِوان حظ اِنسٲرٹ تیٚلہِ چھُ پیٚوان اَسہِ روک مگر مےٚ چھُ یِوان وننہٕ حظ پینلہِ پٮ۪ٹھ کہ ہم یہ کچھ فوٹوگرافس آپ کے جو ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے اور جو ویژول آپ کے سامنے آئے گا اس کے حوالے سے تھوڑا سا بریفلی ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیا ہے. یہ چند ایک انتخاب تصویروں کا انتخاب ہم نے کیا ہے اور کچھ سرٹیفکیٹس بھی ہیں اس میں. یہ جو ابھی سرٹیفکیٹ یہ ایک ایڈوانسڈ ٹریننگ کورس تھا ہمیں چائنا میں وہاں کے جو لائف اسٹاک انسٹیٹیوٹ ہے اوکے تو ان کا وہاں پہ ٹریننگ پروگرام ہوا تھا 2 مہینے کا. اطب العلم ولو کان بسین اس حدیث کی تو ہماری پیروی ہوگی. ایک اور بھی ویژول آنے والا ہے ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہوں گے اور ہمیں بھی خوشی کا ایک مسرت کا احساس ہوگا. یہ جو ایک تصویر ہے ہاں جی یہ ورلڈ ریبیز آپ کو پتہ ہے کہ جو کتے کے کاٹنے سے بیماری ہوتی ہے تو اس پہ اس کا تو تھرو آؤٹ ورلڈ بڑا ٹول ہوتا ہے ہر سال کافی لوگ مرتے ہیں اس سے. تو اس کے لیے میں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے ریبیز کنٹرول کے لیے تو جس کو ایکنالج کیا گیا. یہ اس وقت کی ہمارے ہیلتھ منسٹر تھے جنہوں نے مجھے ایوارڈ سے نوازا آپ کو. جی ایک اور ویژول آ رہا ہے ہمارے سامنے. یہ یہاں میں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی جس میں ایک ریکارڈ ڈیلیگیٹس آئے تھے. یہ سیلاب کے امیڈیٹلی بعد 2014 اس میں ہمارے پرو چانسلر تھے گورنر صاحب جو اس وقت مہمان خصوصی تھے اور منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہ مجھے اعزاز دے رہے تھے. ایک اور خوبصورت تصویر ہماری اسکرین کی زینت بن رہی. مجھے فخر حاصل ہے کہ میں نے جموں کشمیر لداخ کے اطراف و اکناف میں جانوروں کی خدمت کی ہے ماشاءاللہ. یہ میں نے زنسکار میں کئی کلینکل کیمپ آپ دیکھ رہے پیچھے صرف برف ہے تو وہاں ایک کلینکل کیمپ وہاں آرگنائز کروا دیے تھے اور اس میں آپ دیکھ رہے وہاں کے جو لداخ آٹونامس ہل کونسل کے یہ جو سربراہ وہ بھی اس میں تو وہاں پر بھی ہم نے پہلی بار ریکارڈ سرجریز کی ہے یاک کے اندر. اوکے تو ایک اور ویژول بھی آ ہی گیا پوری چاروں طرف یہاں ہڑبونگ تھی فالتو آوارہ کتوں کی. وہ ابھی تک قائم ہے ابھی تک قائم ہے لیکن آپ دیکھیں گے گراؤنڈ لیول پہ بہت حد تک وہ کنٹرول ہوا تھا. وہ میں نے ہاتھ میں لیا تھا تو اس وقت کی جو منسٹر تھی وہ آئی تھی یہاں پہ ہماری فیسلٹی کا دورہ کرنے کے لیے اینڈ وہ اتنی متاثر ہو گئی کہ ہاتھ جوڑ کر مخدومی صاحب ہر سال اپنے 5 اسٹوڈنٹ میرے پاس بھی میں نوکری دے رہا ہوں اپنے ہاسپٹل میں. چلیے یہ بہت ہی ایک اچھا اچیومنٹ جس کو ہم کہیں گے اور خاص کر جب اس قسم کا کام سراہا جائے چاہے وہ قومی سطح پہ یا بین الاقوامی سطح پہ. أسۍ ٲسۍ کتھ کران یُس اَسہِ منٛز پیوٚو اکھ وقفہٕ نیُن حظ أسۍ ٲسۍ وٕنی یہِ تُہٕنٛز کتھ نِمہٕ بہٕ برونٛہہ کُن تُہۍ ٲسِو وَنان کہِ کٔشیٖرِ منٛز کیٛاہ سِنیریو چھُ. أسۍ ٲسۍ کران وٕنکٮ۪نس بڑٮ۪ن جانورن یِمن سۭتۍ اَسہِ فٲیدٕ چھُ تِہنٛدۍ حق چھِ أسۍ تھاوان کُنہِ حدس تانۍ لالچہِ مُطٲبق مگر راتٕچ خبر اگر تُہۍ وٕچھِو راتٕچ خبر ٲس ہندوٲرِس منٛز ہسا آو لیپٲرڈ جی بستی منٛز. ریشنل اگر أسۍ وٕچھو وٹ از دا بیسس بھائی کیوں جنگلی جانور ہماری بستیوں کی طرف آ جاتے ہیں. سیدھی بات ہے ہم نے ان کے بود باش کو ختم کر دیا ہم نے ان کے ہیبیٹیٹ کو ختم کر دیا جو ان کا رہائش گاہ ہے جو ان کا مسکن ہے ہم ادھر گھس گئے. جنگلوں کا اوور ایکسپلائٹیشن ہم نے کیا. ہم نے وہاں پہ جتنے فائدے اٹھانے تھے اس کی غرض سے فائدہ اٹھانا تو دور اب تو ہم نے ان کو کلاڑی ہی مار کے ڈیفارسٹریشن کر دی. ظاہر ہے جنگلی جانور کو غیر محفوظ خود کو تصور کر رہے ہیں لیکن اگر ہماری نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہتی جنہوں نے ہمیں وائلڈ لائف کے جانوروں کا بھی تحفظ کا احساس دلایا. وہ معاملہ سنا ہوگا بہت کامن ہے تمس روس کا چھون
روس کٹ یم وز شکٲرۍ ٲس رٔٹمٕژ سۄ ٲس مِلکِنگ تَس ٲسۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ تِم ٲسۍ دۄد چٮ۪وان بے شک تٔمۍ کٔر اپیٖل سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس دوٚپُس بہٕ حظ چھَس مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ غرضُک آیت یہِ چھُ شِکٲرۍ بہٕ چھَس شِکار أمۍ رٔٹٕس بہٕ مےٚ چھُنہٕ غرض مگر مےٚ حظ چھِ سکلِنٛگ بَچہِ 2 مےٚ اگر یَلہٕ ترٛاوِ بہٕ دِمہٕ ہا تِمن دۄد یِہوٚے دِژ اِسلامن اکھ بُنیاد اینِمل حقوٗق یُس مِلکِنگ اینِمل آسہِ اس کا سلاٹر نہ کرو ایج کس ایج میں اگر تۄہہِ جانور ذبح کرُن چھُ کس بلوغیت سے پہلے اس کو ذبح نہ کرو یہ حقوق ہے اگر آپ کو قربانی دینی ہے بڑے جانور کی قربانی دے رہے ہو 2 سال سے کم نہ ہو بھیڑ کی قربانی دینی ہے 1 سال سے کم نہ ہو بنا بلوغیت کے مت دے دو یۄس کامن فراڈولنٹ پریکٹس کٔشیٖرِ اندر مروج ٲس میانہِ لۄکچار پٮ۪ٹھ أسۍ ٲسۍ گژھان تماش وٕچھنہِ مگر مےٚ اوس دِلس سُہ سیٖکھ لگان تِم ٲسۍ تٔتۍ سیٖکھ لاگان گُرٮ۪ن اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم یہِ چھُ بڑٕ انتہٲیی اکھ ہارِبل ویجول منیر آپ کا کوئی سوال تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ پوچھ لیجیے گا بات یم جانور چھِ سانہِ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ ضروٗری تہٕ ایٖکو سسٹم چھُ بیلنس کرُن ضروٗری ہے الحمدللہ واقیمُ الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فبأي آلاء ربكما اکھ بیلنس چھُ البتہ شُکر خۄدایس کُن کہِ یِم جانور یِم سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ طاقتور چھِ ہتھیار چھِ یِمن ہینٛگ چھِ یِمن مگر اللہ تعالیٰ ہن چھِ یِم أسۍ مسکر چھِنہٕ کٔرمٕتۍ اَسہِ تابیا چھِنہٕ اَسہِ تھٲیمٕتۍ تہٕ اَسہِ ؤنۍتو تہٕ سانٮ۪ن ناظریٖنن ؤنۍتو کہِ کمہِ قٕسمٕکۍ تشدُد چھِ أسۍ یِمن جانورن پٮ۪ٹھ کران کُنہِ ساتہٕ چھُ تیُتھ تشدُد تہِ آسان یُس زن بظٲہِر اَسہِ باسان چھُنہٕ کینٛہہ تہِ اَسہِ واتنٲو زیادتی پننِس أمِس چاو چاروٲیِس پٮ۪ٹھ تتھ مُتعلق ؤنۍتو وٕچھِو آرڈِنیرلی باسِوٕ نہٕ تۄہہِ تشدُد کیٛازِ تُہۍ چھِو نہٕ اتھ دُنیا سۭتۍ زیادٕ مُنسلِک اہن حظ مگر مےٚ چھےٚ نظر یُس یہِ جانور لوڈ کیریرس منٛز اوٚنُکھ أمِس کم ڈِفِکلٹی چھِ یہِ چھُنہٕ واتانٕے أمِس چھُ باڈی سایز یوٗت بوٚڑ یہِ اوٚنُکھ ٹریٖٹمنٹ خٲطرٕ اوٚنُکھ چھوٹا ہاتھیَس منٛز أمِس چھُ کرٛمبل آسان باڈی گٔمٕژ یہِ چھَنہٕ زیادتی سایکلن پٮ۪ٹھ آسان کۄکر پکناوان زنٛگہٕ یپٲرۍ اَویزان پکھٕ آسان تِم ٹاس ٹاس دِوان یہِ چھِنہٕ اوور لوڈِنگ چھَنہٕ اوور کراوڈِنگ چھِ سلاٹر ہیوٗمن سلاٹر چھُنہٕ سُہ یُس ساینسی طٔریٖقس منٛز آسُن گوٚژھ اَسہِ چھُ لاہہِ عمل یُس جانور سلاٹر یہِ چھُ ساینس تہِ ونان تہٕ یہِ چھُ اسلام تہِ ونان یُس جانور تۄہہِ سلاٹر کرُن چھُو یہِ تھٲیوُن 3 دۄہن سالِٹری کنفاینمنٹس منٛز یہِ تھٲیوُن پننہِ جایہِ اس کو اپنے گھر میں بند رکھو کیونکہ اس نے کوئی ایسا چیز کھایا ہو جو اس کے جسم میں موجود رہے گا اگر اس کے سلاٹر کے بعد وہ گوشت کوئی انسان کھا رہا اس کو نقصان پہنچے گا ادھر سے جانوروں کو لاتے ادھر سلاٹر ہاؤس لے جاتے سلاٹر ہوتا ہے یہ فیکٹر دوسری بات آج کل اینٹی بایوٹک ریزیڈیوز کی ریزسٹنس کی زبردست چرچا ہے ورلڈ اوور کہہ رہے کہ انسان جو ہے نا ہم دوائی کھاتے ہیں فرق نہیں ہوتا کیاز کہ ایسی چھنہ ریگولیٹڈ باڈی جو ہمارے سلاٹر ہاؤس شہر میں یہاں موجود ہے کوئی چیکنگ نہیں ہے اس حساب سے کہ آیا اس جانور نے کوئی اینٹی بایوٹک تو نہیں کھایا جی کوئی دوسری ادویات تو نہیں کھائی جو اس کے میٹ میں اس کے پروڈکٹس میں موجود رہے گی آدمی کنزیوم کرے گا تو آدمی کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی ہم بیمار ہوں گے ہم وہ دوائی کھائیں گے ہمیں فرق نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے وہ بیسک حقوق جانور کا پامال کیا اس کو 3 دن ہم نے اپنے کسٹڈی میں نہیں رکھا ڈیٹاکسیفیکیشن نہیں ہوئی اسی طرح نیشنل ہائی وے پہ آپ دیکھ رہے کتنے جانور آ رہے اور ان گاڑیوں کی زد میں بھی آ جاتے ہیں انڈر فیڈنگ انڈر فیڈنگ کے بارے میں مجھے ایک حدیث یاد آ رہا ہے اخ اونٹ آو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرموس دوٚپُس بہٕ حظ اوسُس جوان تَمہِ وِزِ اوس مےٚ دِوان یہِ اَصٕل کھٮ۪ن بہٕ اوسُس کٲم کران وۄنۍ حظ چھُم بُجر وۄنۍ چھُم نہٕ اونر دِوان کھٮ۪نٕے وۄنۍ چھُم نہٕ کھٮ۪نٕے دِوان کیٛازِ مےٚ چھِنہٕ پرٛوڈوٗسٕے گژھان یہِ چھُ انگریٖزۍ محاورٕ تہِ دَپان ٹرٛیٖٹ دَ کاو سو لانٛگ ایز اِٹ اِز اِن مِلک مگر تِم حظ چھُ حدوٗد ییٚلہِ جانورن اَسہِ ییٚمہِ وِزِ نفع واتنوو ییٚمہِ وِزِ وۄنۍ تٔمِس سٲنۍ ضروٗرت چھِ ہیلپ کرنٕچ یہِ ما چھِ گٲڑۍ ییٚمہِ وِزِ چلاوو پیٹرول ترٛاووس تہٕ بیٖٹھ یوکُن أمِس چھُ 24 گنٹہٕ کھٮ۪ن دیُن اینڈ أمِس چھِ ریشنل بیلنسڈ ریشن دِنۍ أسۍ دِمو اِن پُٹ یہِ دی آوُٹ پُٹ وۄنۍ بعض اوقات بٮ۪مار چھُ گژھان أمِس چھِ ٹرٛیٖٹمنٛٹ دِنۍ اس کی ٹرٛیٖٹمنٛٹ کے لیے لازمی ہے بیٚیہِ چھِنہٕ تِمہٕ وٕچھ حظ ٹانٛگہٕ چھُ پکان اَکہِ دۄہ روٚٹہوس بہٕ حولہٕ آئی ایم نون بدنامی زمانہ آدمی ہے کہ بھائی ویٹنری سے ریلیٹڈ معاملہ ہے تو مخدومی صاحب کو پکڑ کے لاؤ مجھے دوردرشن کنٹریبیوشن اکثر سانٮ۪ن پروگرامن منٛز
حوال چوکس مز گر پیومت پتھر أمس کۄلہٕ أمس زنٛگہٕ زٕ اکھ زنٛگ چھِ فریکچر گٔمٕژ نتیٖجہٕ کیٛاہ اوس أمس ٲسِکھ سیٖکھ بٔرمٕتۍ پٮ۪ٹھٕ ٹانگس اچھا یم تم شستہٕ راڈ ششتر راڈ یم مکان بناونہٕ بھائی اتنا لوڈ دے دو نا جتنا یہ سسٹین کر پائے گا جتنا اٹھا سکے یہ چھُ اصول یہ چھُ حقوق ان حقوق کو ہم ایڈریس کریں گے دنیا بیلنس رہے گی آج کیا ضرورت پہ یتھ کن تھی ونان 1950 مز گو ورلڈس مز شروع کہ اینیمل حقوق کرتو سا شروع یہ گئی جرمنی مز اٹلی مز چیک سلوواکیس مز تمن دون مگر آج چھ ونکس ورلڈس اندر 90 ایمبیسڈر آمت 7 کنٹریزن مز أزکہِ دۄہ خٲطرٕ تعینات کرنے تھی وچتو سا یم اینیمل ایشوز اینیمل ویلفیئر ایڈریس ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اب انسان جاگروک ہو گیا اب انسان کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں ماحول میں توازن برابر رکھنے کے لیے ہمیں ان جانوروں کی افادیت اور اہمیت کو سمجھنا ہوگا ان کے حقوق کو ہمیں بروئے کار لانا ہوگا ان کے جو اپنے حقوق جو یہ نہیں بول سکتے ہیں وہ خود محسوس کرنے پڑیں گے محسوس کرنے پڑیں گے ہمیں دیکھنا ہوگا میں کیجولی آپ کا اجازت ہو بہت اوتر شنگت چند دن اسی لاک ڈاؤن کی بات ہے میرے دروازہ بار بار کھٹکھٹا رہا تھا کوئی جی تو میں سوچ رہا بھائی یہ کیا ہے کون آیا رات کے وقت تو گھر والے بول رہے پتہ نہیں کون ہے کہ میں ڈونٹ بی اریٹیٹڈ کوئی ہوگا تو مجبوری ہوگی میں دیکھ رہا ہوں ایک گاڑی میں ایک آدمی اونر آیا ہے کتا لے کر جی اس کا پالتو کتا تھا جی اس کی کنٹینیوس وامٹنگ ہو رہی تھی اور وہ لوگ پریشان تھے زبت استعمال دوپک اس کت تان حظ روٹ تہد نمبر تو دوپک حظ یہ ڈاکٹر صاحب کرو تیار رات کے 11 بجے میں نے گیٹ کھول دیا اندر لا لیا سب لائٹیں آن کی دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں میں تو اس کی کومیٹوزڈ حالت تھی میں اس گھرس مز ڈیکسٹروز بوتل بیسم کی ادویات انسان سند بچ سند خاطر میں بچس آز برو ریت زریت تھوڑا سا اپسیٹ تو مے یہ دوا موجود مے کڑیم انجیکشن یم کر میں امس ڈاگس امس رودس بہ 2 گھنٹس مے مو گاڑی پنہ دروازہ بہ بیٹھس گاڑی مز بہت امس دوپم اونرس دوپمس ژٕ لاگ امس ژٕ کر بوتلہِ تھپ یہ امس ڈیکسٹروز چڑھاوان بیٚیہِ دِژمس ٹریٹمنٹ دوپمس پگہہ گٔژھۍ زِ ہسپتال تتہِ دِنے ژےٚ یہ دیُت مےٚ ونکیٚنس ایمرجنسی امس یی نہٕ راتس دھوکہ یہ کڑان چند مز کیٛاہ تام پونسہٕ أمۍ کوٚڑ دُسٲسیُن نوٹ اکھ یہ دیُت نہٕ مےٚ أمِس ہے نہ یہِ تھاو أتھۍ أمِس گٔے راے ڈاکٹر صٲبس گوٚو یہِ کم یہ چھُ مےٚ ونان دوٚپُن تُہۍ دِیِو حظ مےٚ اکاؤنٹ ڈِٹیل ونکیٚنس بجے 12 بس تراؤں تو اکاؤنٹس میں نہیں میں پیسہ نہیں لیتا ہوں میں یہ نہیں لے آپ اس کو رکھ لو سہ گو دپن بہ ہیکا وۄنۍ پگہہ دۄہلہِ تۄہہِ نِش مےٚ نہ بہٕ آسے دۄہلہِ دفتر ژٕ اگر یِکھ ژٕ یی شام نمازِ پتہٕ بہٕ چھُس ژیٖرۍ دفتر میں مغرب کے بعد آتا ہوں یہ جب ہم خدمتس کیا ہے کمپنسیٹ کرسو کرنسی نوٹو ستھ بلکہ اگر تھی موزون سمجھو کہ امہ قسم خدمت سہ افرادن ہند توشے آخرت بنان اللہ تعالیٰ گھس پوشن اخ چیز بڑا امپاٹنٹ یم پبلک آبزرویشنس مز تھی امیک ایکسپرٹ تھی زیادہ تر پہ نظر دپان گۄڈنِچ ہسا اس حقوقن ہز پامٲلی سانہِ کٔشیٖرِ منٛز گٔے مویشین ہٕنٛدِ حوالہٕ چارپاہن ہٕنٛدِ حوالہٕ یُس سا ییٚتہِ کاہ چرٲے ٲس یُس یِہُنٛد حق اوس سُہ ہسا کھیو لوٗکو تِتھ پٲٹھۍ زن تِمن سُہ موروثی وراثت ٲس اور اکثر خاص کر روٗرل ایریاز یم چھِ تتہِ چھُ گاسہٕ چرٲے یُس چھِ سُہ چھُ غٲر قونوٗنی قبضس منٛز سرکار کہِ طرفہٕ چھِ کوٗشش سپدان کہِ سُہ یی رِکور کرنہٕ باقٕے چیٖز سرکار کیٛاہ کرِ سُہ چھِ دوٚیِم کتھ مگر انسانس گوٚژھ پننہِ جایہِ احساس آسُن کہِ یہِ چھُ یِمن بے زبانن ہُنٛد یہِ کیازِ کھٮ۪مو دوٚیِم اکھ آیہِ اکھ نِوٕز اکھ حظ کہِ أکِس ویٹرنری ہاسپٹلس منٛز ٲس اکھ گاو اکھ آمٕژ حظ اننہٕ تٔمِس کوٚڑُکھ تقریٖبن حظ 50 کِلوٗ پالِتھیٖن یٔڈ منٛز اچھا أسۍ چھِ وٕچھان اکثر تِم گٲو یِمن لُکھ دۄد چھِ ہٮ۪وان دۄہس چھِ ترٛاوان تِمن سڑکن پٮ۪ٹھ یہِ کتھ حدس تام چھُو تُہۍ سمجھان کہِ نہ صرف چھُ ناجٲیز بلکہ چھِ یِہنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہٕنٛز یہِ پامٲلی وچھو بٹ صاحب جیسے آپ صحیح فرما رہے جو ہمارے پہلے ایڈمنسٹریٹرس تھے جی زمانے قدیم کے جی وہ ہمارے جیسے اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کے پاس تجربہ تھا دے ور دا پولز آف ایکسپیرئنس بیٚیہِ درد دل تہِ درد دل رکھتے تھے انہوں نے ہر گاؤں میں تحصیل لیول پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک مخصوص زمین رکھا تھا مویشیوں کے لیے جس کو گھاس چرائی بولتے
وہ کیوں رکھا تھا؟ اس وقت سے لے کر آج کے زمانے تک سب سے بڑا ڈیبیکل، سب سے بڑا جو ہمارے باٹل نیک ہے لائف سٹاک ہسبینڈری کو آگے بڑھانے میں، وہ ہے فاڈر سکیرسٹی. اس وقت بھی ہمیں چارے کی بہت زیادہ کمی ہے. بہت زیادہ کمی ہے. اگر ہمیں امپورٹ بھی کرنا پڑا چارہ تو تب بھی فائدہ ہے لائف سٹاک ہسبینڈری میں انویسٹ کرنے. مگر تم ٲسۍ سانہِ کھۄتہٕ زیادہ انٹیلیجنٹ. تمو ٲسۍ تھٲمٕتۍ مخصوص ایریاز گھاس چرے، وہاں سے گھاس ہوتا تھا، مویشی جا کر دن بھر وہاں پر چرتے تھے، یا فالتو گھاس بھی رہتا تھا، اس کو ہارویسٹ کر کے اس کو کھون مز تراوان پرزرو کرتے تھے. لیکن ہم نے اس پہلو کو نظر انداز کر کے اس کور تمن گھاس چرائن پہ قبضہ. اور یو ول بی سرپرائز ٹو نو تتھ بنوک مالکان حقوق تہ. اب اس کے لیے ہم انسان ہی ذمہ دار. اگر نہ اسہ نئی ایریاز آسان ایئر مارک کرمت فار گھاس چرے، اگر اسہ پرانی آسان تھمت اگر وہی رہتے پروٹیکٹڈ، جس طرح ہم اپنے ایک ایک فٹ کا دیوار پڑوسی مکان بنائے گا تو سب کھڑے ہو رہے ہیں بھائی کہیں ہماری طرف وائلیشن نہیں ہوا. اگر ہم اس چیز کو دیکھ لیتے تھے اپنی گھاس چرے کی، اس کو اپنی پراپرٹی ملی پراپرٹی سمجھ لیتے تو یہ نوبت بالکل نہیں، یہ صورتحال نہیں آتی. اور ہمارے اب دیکھیے لائف سٹاک پاپولیشن شہروں میں آج کل اس لیے کام، ادھر سے فلیٹوں میں لگ گئے، ادھر سے مکان بنا رہے، ادھر دودھ بھی ہونا چاہیے. پہلے 2 چائے پیتے تھے، اب تو تیسری چائے انٹروڈیوس ہو گئی ہے 11 بجے والی. اس کے لیے دودھ کہاں سے آئے گا؟ بھائی لائف سٹاک تو پالتے نہیں ہو، وہ تو دور رکھتے ہو. اب گاؤں میں بھی تو اب یہ حالت ہو گئی کہ اب وہ بھی کنکریٹائزیشن میکنائزیشن میں لگ گئے. تو یہ چیز تو ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. گورنمنٹ پہ کتنا یہ ہم کر لیں گے کہ گورنمنٹ لائف سٹاک کہیں نہ کہیں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، کہیں نہ کہیں بہت ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہے. اور وہیں پہ ذمہ داری آپ کے انسٹیٹیوٹ کی بھی بنتی ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا یہ انسٹیٹیوٹ ہے. اور کلائمیٹک کنڈیشن ہمارے ریاست کی جو اب یو ٹی ہے الگ ہے باقی ملک سے اور باقی ممالک سے. تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کت کن ایسے انمت بروئی کار تاکہ اس چو چاروائن وات اس فائدہ تو یہز بریڈ ہیکو اس بہتر بنوت. دیکھیے 2 پہلو ہے اس چیز کے. جی ایک پہلو ہے ٹیکنالوجیکل انٹرونشن. جی جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں گے منیر صاحب، ٹیکنالوجی ایسی ہو جو سستی ہو، جی افورڈیبل ہو، فارمر فرینڈلی ہو، اوکے، ڈیمانڈ ڈریون ہو. اس کے لیے فارمر آئے میرے پاس، مخدومی صاحب آپ نے یہ کیا، یہ ہمیں دے دو. جی یہ نہیں کہ میں نے ٹیکنالوجی بنا دی اب آئیں گے لوگ آئیں گے دیکھیں گے. ٹیکنالوجی بنا کے اس کو بند نہیں رکھنا ہے، ڈسیمینیٹ کرنا ہے، گراس روٹ لیول تک پہنچے، جس میں شیر کشمیر ایگریکلچرل یونیورسٹی کا بہت کلیدی رول ہے. جو ٹیکنالوجی ہم بنا دیتے ہیں فارمر فرینڈلی، ایگریکلچر سائنس ہو یا الائڈ سائنس، جو بھی ہم بنا لیتے ہیں. ہمارے ڈائریکٹریٹ آف ایکسٹینشن ہے، ہم وی ہیو اے نیٹ ورک آف کے وی کیز. ہمارے پاس کرشی وگیان کیندر، یعنی جہاں آپ زرعی تعلیم دے رہے لوگوں کو. ہمارا سائنٹسٹ جو ٹیکنیک بناتا ہے فارمر فرینڈلی ٹیکنیک، جس میں زیادہ یہ نہیں، دیکھو ایک ٹیکنیک ہے روبوٹک سرجری. روبوٹ کتنے کا؟ 2 کروڑ کا روبوٹ آئے گا. میرا زمیندار کہاں جب مانگے گا روبوٹک سرجری؟ مجھے ایسی سرجری اس کو چاہیے، ایسی جو میں اس کو 2 روپے کے بلیڈ سے کر لوں، اس کے لیے بھی فرینڈلی ہو، اس کے لیے بھی اکنامک ہو، کاسٹ افیکٹو ہو. ایسی ٹیکنالوجی پہ ہم زیادہ زور دیتے ہیں جو انوویٹو ہو. کیا کچھ ہوا ہے اس ضمن میں ابھی تک؟ بہت ساری ٹیکنالوجیز ہمارے ہیں. ایک پیکیج آف پریکٹسز جو ہے وہ ہم پبلش کرتے ہیں تھرو کے وی کیز، تھرو ایکسٹینشن ایجوکیشن، اور ڈسیمنیٹ کرتے ہیں کبھی فیلڈ فنکشنریز، جیسے جو ایگریکلچر میں جو ان کے ایگریکلچر اسسٹنٹ صاحبان ہیں، ان کے فیلڈ آفیسرز ہیں، ہم ان کو کے وی کیز میں لاتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں. اسی طرح ویٹنری سائنس میں ہم ان کو ویٹنری کالج میں بلاتے ہیں. جتنے ڈاکٹر صاحبان فیلڈ میں ہیں، پروگریسو فارمروں کی ٹریننگ دے جاتے ہیں. نوجوان جو یوتھ ہے ان کو ڈفرینٹ سکل اورینٹیشن پروگرامز ہم دیتے ہیں. پولٹری کیسے آپ ریئر کر لیں گے، ڈیری ہسبینڈری کا اسمال یونٹ آپ کیسے لیں گے، کیسے پروفیٹیبل رہے گا، کیسے ٹیکنالوجیز آپ اس میں یہ کر لیں گے.
फीड फॉडर की जो सिक्योरिटी अभी अमीन साहब ने वेरी राइटली ही मार्केट की घास चराई का मामला, उसको हम अब कैसे कर रहे हैं, हमने कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, आपने सुना होगा कभी जानवरों को केक खिलाते हैं, हमने केक बनाए हैं फीड के, फीड ब्लॉक्स बनाए हैं। ओके, अच्छा वो फीड का केक बन गया, फीड का केक बन गया, 1 किलो आधा किलो। जैसे आपको विंटर के लिए अभी एक फीड ये जमा करना है, स्टोर बनाना है, जी तो इतने स्टोर में जितना हमारा स्टूडियो का ये बक्सा है, इतने में तो आपको चंद फीड आ जाएगी, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आएगी, 5-6 क्विंटल 7 क्विंटल 8 क्विंटल आ जाएंगी बोरियों में भर के रखें तो। बोरियों में। लेकिन जब आप केक बनाएंगे वो 8 क्विंटल आपको एक कॉर्नर में बैठेंगे। इस फीड में आपका काफ़ी वेस्टेज होगा जानवर का। केक के साथ आप मिनरल मिलाते हैं, टॉनिक्स मिलाते हैं, वाइटामिन्स मिलाते हैं, बैलेंस बनाते हैं, और बॉडी वेट के हिसाब से जो हमारे माहिर ग़िज़ाइयात बताते हैं कि भाई ये 150 किलो गाय है, इसके लिए फीड रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, हम उतने ही 2 केक 3 केक 4 केक उठा के सामने, और इतना टेस्टी है, इतना न्यूट्रिशियस की गाय कुछ नहीं छोड़ती, नो वेस्टेज। अच्छा इसका कोई प्रिजर्वेटिव भी इसमें डाला जाता है? बिल्कुल डालते हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डाल देते हैं, इसमें फंगस ना हो, जी, फंगल ग्रोथ ना हो, एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी है। और कई सारे डेयरी फार्मर्स हमारे पास आके बुकिंग करवाते हैं। ऑन ए लाइटर नोट, आने वाले दिनों में अल्लाह करे ऐसा हो कि किसी के घर में गाय हो और उसका बर्थडे मनाया जाए और उसके लिए खास केक का एहतमाम किया जाए, ये भी हो सकता है आने वाले यहाँ दिनों पे में। मीन साहब ज़िमनन चूँकि आज हमारे मेहमान हैं और जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फ़राइज़ हैं अभी, ये कंट्रोलर एग्जामिनेशन कॉस्ट कश्मीर में वैसे कंट्रोलर तैनात हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका कंसर्न भी रहता है एग्जामिनेशंस के हवाले से। अब आपने 2 चीज़ों को मिलाया जी। मैं तो पहले वेटनरी बहैसियत वेटनरी डॉक्टर, जो मुझे नेम एंड वेम वर्ल्ड ओवर मिला है, वो मुझे कंट्रोलर एग्जामिनेशन से नहीं मिला है। ये तो मेरी जिम्मेदारी, वो चूंकि एक मनसबी फर्ज ये मनसबी फराइज है, और जाहिर सी बात चूंकि फोकस आज हमारा यही है कि ये जो हैवानात का जो आलमी सतह पर दिन मनाया जा रहा है, उनके बहबूद के हवाले से हम फोकस उसी पे रखें। नाजरीन की इत्तला के लिए हम ये शेयर कर रहे थे, क्या आपके पास ये एक इंतजामी जिम्मेदारी है, और उस हवाले से भी जो कंसर्न्स होंगे, अगर उस हवाले से आप कुछ हमारे उन तलबा तक पहुंचाना जो बता देंगे हम बता लेंगे। आप जो मुनीर साहब पूछ लेंगे बताइए। जी, रिक्रूटमेंट की कुछ एक नोटिफिकेशंस आई हैं, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये चाहते हैं कि उसका सिलेबस मुश्तहर किया जाए ताकि वो एग्जाम की तैयारी करें। कब की बात है? ये 2019 की एक नोटिफिकेशन आई थी। अच्छा जी, एडवर्टीजमेंट जी, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन। तो सिलेबस मुश्तहर करने में क्या कहना चाहेंगे इन स्टूडेंट्स? देखिए, बेसिकली जो कंट्रोल एग्जामिनेशन है जी, हमें यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तिहानात करने पड़ते हैं जी, बहुत सारी ये है। उसके अलावा जितने रिक्रूटमेंट्स के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव, वो एग्ज़ाम्स भी हमें करने पड़ते हैं। अभी आपको पता था मार्च से लेकर अभी जुलाई अगस्त तक कोई एग्ज़ाम मुल्क भर में नहीं हुआ। उसके लिए यूजीसी ने वक्तन फ़वक्तन नोटिफिकेशन दे दिए एग्ज़ाम्स के लिए। सिलेबस देने में कोई आपत्ति नहीं है, सिलेबस तो मैं दे दूंगा, ठीक है, सिलेबस हम दे देंगे, लेकिन मसला ये है कि सिलेबस हम तब दे दें जब हमें तय हो कि हम एग्ज़ाम कब कंडक्ट करेंगे। राइट। जब मुझे नोट आएगा कि एग्ज़ाम, अब तो एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेंगे। अभी आपको पता है हाल ही में मैंने सीईटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस, 11,000 बच्चे उसमें बैठ के, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इन हालात में इतने बच्चों का एग्ज़ाम कर पाए, मैंने पीजी का एंट्रेंस कर दिया। पीजी के एंट्रेंस में 1100-1200 बच्चे थे 100 सीट्स के लिए जी, और इसी तरह 800 सीट्स के लिए 11,000 बच्चे थे। अब जाहिर सी बात है इससे तो ये हो जाएगा, सिलेबस देने में कोई दिक्कत नहीं है। जब उम्मीद करेंगे कि ये जो सिलसिला है ये आगे बढ़े। आखिरी 1-2 मिनट है हमारे पास, बल्कि 1.5 मिनट होगा जी। या छुन तरन फिक्र हज कि कर आगाज गुफ्तगू तक इस दिलचस्प गुफ्तगू यूत्सा अहम शख्सियत तो हेचन खतर मिला। आखिरी मन लम्हातन मज एक सन नाजरीनों मज कमोतन फोन कोर्मुत कि यम केक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल, प्रोविंशियल लेवल पे अवेलेबल कि पाने बनावन अत करू तो टेक्नोलॉजी। ओके, पत पान कर हम टेक्नोलॉजी दे देंगे। और वन ऑटम वन ग हरुद, हरदस मज पे कुलन हिंद पान वस, उसको हम बराई कर लाएंगे तो इंशाल्लाह। अमे अत सत
خاص پیغام یُس أکِس مِنٹہٕ کِس دورانیہَس منٛز أسۍ پنٛنٮ۪ن ناظریٖنَن تانۍ ہٮ۪کو واتنٲیِتھ؟ پیغام چھُ ؤنِتھ، پیغام دیُت اَسہِ یِہوٚے سورُے کہِ اَسہِ چھِ یِہنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہٕنٛز حفاظت کرٕنۍ. حفاظت کرٕنۍ. مگر یہِ کٔر اَسہِ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن نفرن. وٕنکٮ۪نَس آسان ٹی وی یَس برونٛٹھ کَنۍ میٛٲنۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ناظریٖن ننے مُنے بچے جو بڑے انٹرسٹڈ رہتے ہیں جانوروں سے متعلق بات کرنے کے لیے، ان کے لیے میں چند باتیں شیئر کروں گا ان کی بریفلی. ان کو میں یہ بتاتا ہوں کہ جو جراف اتنا بڑا جانور ہے لیکن اس کے ووکل کارڈس نہیں رہتے ہیں. جب بطخ اپنی آواز نکالتا ہے نا، کہیں بھی نکالو اس کا کوئی ایکو نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہارن تو بڑے بڑے ہارن ہی ہوتے ہیں نا، تو جانور کو ڈیفینس کے لیے ہوتے، لیکن جو رائنو ہوتا ہے اس کا ہارن بالوں کا بنا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہاتھی ایک واحد جانور ہے جو جمپ نہیں کر سکتا، باقی سب جانور جمپ کر لیں گے، ہاتھی جمپ نہیں کر سکتا. اور گائے کی آواز جس ملک میں ہے گائے وہاں الگ الگ آواز نکلتی. یہ بچوں کی جانکاری بہت ہی اہم، بہت اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس موضوع کے حوالے سے. سٹھا شکریہ تہنٛزِ تشریف آوری ہُنٛد. یِم کتھٕ تۄہہِ کریو اور یوٗتاہ تۄہہِ یہِ أکِس لایٹ موٗڈس منٛز بڑٕ اَسان تہٕ گِنٛدان پیغام سانٮ۪ن ناظریٖنن تامَتھ واتنوو، مےٚ چھِ وۄمید زِ اَمِچ یُس سنجیدگی چھِ سُہ سمجھو أسۍ تہِ تہٕ سٲنۍ ناظریٖن تہِ، تہٕ یِمن بے زبانن ہٕنٛدِ حوالہٕ یِمن حقوٗقن ہُنٛد اَسہِ تٲکیٖد چھُ آمُت کرنہٕ تمن پہ کرو عمل. ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ہر روز صبح 8 بجے سے 9 بجے تک دیکھتے رہیے گا آپ کا پسندیدہ پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے.